بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 18 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن اور تشریح کے ساتھ۔ تو یہ یونٹ نمبر 18 ایک پوئم ہے جس کا نام ہے لائنز فرام دی ڈیزرٹیڈ ولیج۔ لائنز اشعار، لائن سے مراد یہاں ہے شعر، لائنز اشعار۔ تو یہ اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ دی ڈیزرٹیڈ ولیج، ڈیزرٹیڈ اور ویران، ولیج گاؤں، ویران گاؤں۔ اچھا، تو اس پوئم کو لکھا ہے اولیور گولڈ سمتھ نے۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کی کتاب میں پیج نمبر 177، صفحہ نمبر 177۔ تو چلو اس پوئم کو شروع کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پوئم پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا اردو میں خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ تو اولیور گولڈ سمتھ کی یہ نظم ایک گاؤں کی خوشحال اور سادہ زندگی کے زوال پر مبنی ہے۔ شاعر ماضی کی خوبصورت دیہاتی زندگی کو یاد کرتا ہے جہاں لوگ خوشی سے کھیلتے اور محنت کرتے تھے، تاہم گاؤں کی ترقی اور جدت نے اسے تباہ کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے تو دیہاتی زندگی اور اس کے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ شاعر کا پیغام ہے کہ دیہاتی طبقہ جو ملک کی اصل طاقت ہوتی ہے، جب ایک بار ختم ہو جائے تو اسے دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکتا۔ تو چلو اب پوئم کو پڑھتے ہیں لائن بائی لائن، اردو ٹرانسلیشن اور تشریح کے ساتھ۔ اچھا، سویٹ آبرن، لولیسٹ ولیج آف دی پلین۔ سویٹ آبرن، میٹھا آبرن، آبرن گاؤں کا نام ہے۔ لولیسٹ ولیج آف دی پلین، جو میدان کا سب سے پیارا گاؤں ہے۔ لولیسٹ سب سے پیارا، ولیج گاؤں، آف دی پلین میدان کا، پلین کہتے ہیں میدان کو۔ یعنی شاعر اس لائن میں آبرن نامی گاؤں کو محبت سے یاد کر رہا ہے۔ وہ اس گاؤں کو میدان کا سب سے خوبصورت اور دلکش گاؤں قرار دیتا ہے۔ تو اس جملے میں ایک جذباتی وابستگی اور گاؤں کی سادگی و خوبصورتی کی تعریف ہے۔ اچھا، نیکسٹ لائن، where health and plenty cheered the laboring swain۔ where، جہاں، health یعنی صحت، and plenty کہتے ہیں فراوانی کو، جہاں صحت اور فراوانی نے cheered خوش رکھا the laboring swain محنتی دیہاتی نوجوان کسان کو۔ لیبرنگ محنتی یا محنت کرنے والی، سوینو دیہاتی نوجوان کسان، جو دیہات میں نوجوانوں کسان ہوتا ہے اس سے سوین کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی آبرن وہ جگہ تھی جہاں لوگ صحت مند تھے اور ہر چیز کی فراوانی تھی۔ محنت کرنے والے کسان یعنی سوین خوش اور مطمئن تھے۔ تو یہ لائن ایک سادہ پرسکون دیہی زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ لائن، where smiling spring its earliest visit paid۔ اچھا، جہاں مسکراتی بہار سب سے پہلے آتی تھی۔ where، جہاں smiling مسکراتی spring بہار its earliest اپنے earliest یعنی سب سے پہلے visit یعنی آتی تھی، یا وزٹ پیڈو یعنی وزٹ کرتی تھی، دورہ کرتی تھی۔ کیا مطلب ہو؟ یعنی جہاں بہار سب سے پہلے آتی تھی، جہاں مسکراتی بہار سب سے پہلے آتی تھی۔ تو اس لائن میں شاعر بتاتا ہے کہ آبرن میں بہار سب سے پہلے آتی تھی، جیسے قدرت بھی اس گاؤں کو ترجیح دیتی ہو۔ یہاں اسمائلنگ اسپرنگ کا مطلب ہے خوشگوار اور خوبصورت بہار کا موسم۔ اچھا، نیکسٹ لائن، اینڈ پارٹنگ سمرز لنگرنگ بلومز ڈیلیٹ۔ اینڈ اور، پارٹنگ رخصت ہوتی ہوئی، پارٹنگ
یعنی چھوڑنے والی یا رخصت ہونے والی. سمرز گرمی کے موسم کی. لنگرنگ بلوم لمبے وقت تک رہنے والے پھول. لنگرنگ لمبے وقت تک بلومز پھول. ڈیلیڈ دیر کر دیتے یعنی اور رخصت ہوتی گرمی کے موسم کے لمبے وقت تک رہنے والے پھول دیر کرتے تھے. اچھا تو یہ شاعر بتاتا ہے کہ گرمی کا موسم جب جانے لگتا تھا تو بھی اس کے خوبصورت پھول آبرن میں کچھ دیر تک ٹھہر جاتے تھے. گویا فطرت کو بھی اس جگہ سے محبت تھی، اس لیے وہ جلدی رخصت نہیں ہوتی تھی. اچھا تو نیکسٹ ہے ڈیئر لولی باورس آف انوسینس اینڈ ایز. اچھا ڈیئر پیارے، لولی خوبصورت، باورس کہتے ہیں گوشے کو یعنی سایہ دار مقامات. اور یہ سایہ دار مقامات کس قسم کے ہوتے تھے؟ آف انوسینس اینڈ ایز یعنی جہاں معصومیت اور سکون ہوتا تھا. انوسینس معصومیت، ایز سکون یعنی جہاں معصومیت اور سکون بستا تھا. تو اس لائن میں شاعر ان جگہوں کو یاد کر رہا ہے جہاں وہ اپنے بچپن میں رہا، وہ جگہ جہاں معصومیت، سادگی اور سکون تھا. باور سے مراد وہ ہری بھری پرسکون جگہ ہے جہاں شاعر نے اپنا وقت گزارا. اچھا سیڈس آف مائی یوتھ وین ایوری اسپورٹ کوڈ پلیز. سیڈس آف مائی یوتھ میرے نوجوانی کی جگہ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں میری جوانی کے دن گزرے. سیڈس جگہ. وین ایوری اسپورٹ کوڈ پلیز وین جب ایوری اسپورٹ ہر کھیل کوڈ پلیز خوش کر سکتا تھا یعنی جب ہر کھیل مجھے خوشی دیتا تھا. تو اس لائن میں شاعر ان جگہوں کو یاد کرتا ہے جہاں اس کا بچپن گزرا. اس وقت ہر کھیل، ہر مشغلہ اسے خوشی دیتا تھا. یہ اس دور کی معصوم خوشیوں کا ذکر ہے. اس لائن میں اس دور کی معصوم خوشیوں کا ذکر ہے. اچھا How often have I loitered over thy grain? How often کتنی بار I loitered میں آوارہ پھرتا رہا. loiter آوارہ پھرنا. over thy grain آپ کے یا تمہارے سبززاروں پر. over پر thy تمہارے green سبززار یعنی میں کتنی بار تمہارے سبززاروں پر آوارہ پھرتا رہا. تو اس لائن میں شاعر یاد کرتا ہے کہ وہ کتنی بار ان ہرے بھرے میدانوں میں بغیر کسی فکر کے آوارہ گھوما کرتا تھا. یہ بچپن کے لاپرواہ بے فکری لمحوں کی جھلک ہے. اس لائن میں بچپن کے لاپرواہ بے فکری لمحوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے. اچھا ویئر ہمبل ہیپینس انڈیئرڈ ایچ سین. ویئر جہاں ہمبل معمولی سی یا سادہ سی ہیپینس خوشی انڈیئرڈ دلکش بنا دیتا تھا. ایچ سین ہر نظارے کو یا ہر منظر کو. سین منظر یا نظارہ یعنی جہاں معمولی یا سادہ سی خوشی ہر منظر کو دلکش بناتا تھا. تو اس لائن میں شاعر کہتا ہے کہ ان سادہ پرسکون خوشیوں نے ہر منظر کو یادگار اور دل سے قریب کر دیا تھا. یہ ایک مثالی دیہی زندگی کا منظرنامہ ہے جہاں خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملتی تھی. اچھا تو نیکسٹ ہے How often have I paused on every charm? How often کتنی بار یا بہت دفعہ have I paused میں رک جاتا تھا. pause رک جانا. on every charm ہر دلکش منظر پر. charm دلکش منظر. شاعر کہتا ہے اس لائن میں کہ وہ ماضی میں گاؤں کی ہر خوبصورتی کو دیکھ کر رک جایا کرتا تھا. ان مناظر سے لطف اندوز ہوتا جیسے ہر چیز میں جادو ہو. اچھا دا شیلٹر کاٹ دا کلٹیویٹڈ فارم. دا شیلٹرڈ کاٹ شیلٹرڈ محفوظ، کاٹ جھونپڑی یا جھونپڑیاں. دا کلٹیویٹڈ یعنی وہ کاشت شدہ. کلٹیویٹڈ کاشت شدہ یہاں مراد ہے کلٹیویٹڈ سے آباد. فارم کھیت یعنی وہ محفوظ جھونپڑیاں
اور وہ محفوظ یا آباد کھیت، اور وہ آباد کھیت۔ تو اس لائن میں شیلٹرڈ کارڈ سے مراد ایک چھٹی محفوظ رہائش گاہ ہے جو سکون اور سادگی کی علامت ہے۔ کلٹیویٹڈ فارم یعنی وہ کھیت جو محنت سے آباد کیے گئے ہو۔ یہ دیہی محنت کش زندگی کی ایک جھلک ہے اس لائن میں۔ اچھا، تو نیکسٹ لائن ہے The never failing broke the busy meal. The never failing یعنی کبھی نہ خشک ہونے والی یا ہمیشہ بہنے والی، بروک ندی، دا بیزی میل اور وہ مصروف چکی، بیزی مصروف میل چکی، یعنی وہ کبھی نہ خشک ہونے والی ندی اور وہ مصروف چکی۔ تو شاعر قدرتی خوبصورتی اور گاؤں کی معیشت دونوں کو یاد کر رہا ہے اس اسٹینزا میں، اس لائن میں ساری۔ ندی ہمیشہ بہتی رہتی تھی جو زندگی کی روانی کی علامت ہے۔ چکی یعنی میل مسلسل کام کرتی تھی جو محنت اور پیداوار کی نشانی ہے۔ اچھا، دا ڈیسنٹ چرچ that topped the neighboring hill. دا ڈیسنٹ چرچ وہ مقدس چرچ، ڈیسنٹ مقدس، چرچ جہاں انگریز لوگ عبادت کرتے ہیں یا عبادت کا، دیٹ جو کہ ٹاپڈ یعنی چوٹی پر واقع تھا، دا نیبرنگ ہل قریبی پہاڑی کے، جو قریبی پہاڑی کے اوپر قائم تھا یا چوٹی پر قائم تھا، جو قریبی پہاڑ کے چوٹی پر بنا ہوا تھا یہ چرچ۔ اچھا، تو شاعر اپنے گاؤں کے چرچ کو یاد کر رہا ہے یہاں پہ، جو پہاڑی پر قائم تھا، جو وقار، مذہب اور روحانی سکون کے مرکز کی نشانی ہے۔ ڈیسنٹ کا مطلب ہے باوقار، سادہ مگر متاثر کن۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے دا ہتھورن بش with seeds beneath the shade. ہتھورن کہتے ہیں سفید پولو والا بیری کا درخت۔ یہ ہتھورن اور سفید پولو والے بیری کے درخت کی طرح ایک درخت ہوتا ہے، اور بوش جاڑ with seed beneath the shadow جس کے سائے تلے بیٹھنے کی جگہ بنی تھی، with seeds جگہوں کے ساتھ یعنی جگہ بنی تھی، beneath تو نیچے، the shade سائے تلے یا سائے کے نیچے، بینی تو نیچے، شیڈ سایہ، جس کے سائے تلے بیٹھنے کی جگہ بنی تھی۔ تو شاعر یہاں اوتارن بوش یعنی بیری جیسا ایک کانٹے دار درخت جس پر سفید یا گلابی پھول ہوتے ہیں کی بات کر رہا ہے۔ یہ درخت نہ صرف قدرتی حسن کی علامت تھا بلکہ اس کے نیچے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں لوگ آرام کر سکتے تھے۔ تو اس لائن میں بیان کیا گیا منظر گاؤں کی سادگی اور فطرت سے قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، فار ٹاکنگ ایج اینڈ ویسپرنگ لورز میٹ۔ فار ٹاکنگ ایج یعنی بزرگوں کی بات چیت، فار ٹاکنگ ایج یعنی بزرگوں کی بات چیت، اینڈ ویسپرنگ لورز اور سرگوشیاں کرنے والے عاشق، ویسپرنگ سرگوشیاں کرنے والے، لورز عاشق، میڈو یعنی جہاں بزرگ لوگ بات چیت کرتے تھے اور عاشق اور جو عاشق ہوتے تھے وہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جگہ گاؤں کی سماجی اور جذباتی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوا کرتی تھی۔ بزرگ یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے اور نوجوان عاشق چپ کے باتیں کرتے۔ تو شاعر نے اس منظر میں معصومیت، سادگی، محبت اور نسلوں کے میل جول کو بہت خوبصورتی سے سمویا ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے How often have I blessed the coming day? How often کتنی بار یا بہت دفعہ have I blessed میں نے بابرکت سمجھا، blessed بابرکت سمجھا، the coming day آنے والے دن کو، یعنی کتنی بار یا بہت دفعہ میں نے آنے والے دن کو بابرکت سمجھا۔
تو شاعر یہاں پہ یاد کرتا ہے کہ وہ صبح کے آغاز پر کتنی بار خوشی سے دن کی آمد کا خیر مقدم کیا کرتا تھا۔ یہاں دن کی شروعات کی خوشی محض وقت کی تبدیلی نہیں بلکہ اس آزادی اور تفریح کی امید سے جڑی ہوئی ہے جو محنت کے بعد میسر آتی تھی۔ اچھا، when toil remitting lets it turn to play۔ when toil جب محنت ریمیٹنگ سے فرصت ملتی، ریمیٹو یعنی فرصت ملتی، لینڈس اٹ ٹرن اور اپنی جگہ دیتی، لینڈس اٹس ٹرن اور اپنی جگہ دیتی، یعنی محنت اپنی جگہ دیتی کس چیز کو؟ ٹو پلے، کھیلنے کے لیے، یعنی جب محنت سے فرصت مل جاتی تھی اور کھیل کا وقت مل جاتا تھا۔ تو شاعر اس لائن میں شاعر اس وقت کو یاد کر رہا ہے جب روزمرہ کی سخت مشقت کچھ دیر کے لیے رک جاتی تھی اور لوگوں کو کھیل، خوشی یا تفریح کا موقع ملتا تھا۔ تو یہ محنت اور آرام کے توازن کا ذکر ہے اس لائن میں، جو ایک صحت مند دیہی زندگی کی علامت ہے۔ اچھا، اینڈ آل دا ولیج ٹرین فرام لیبر فری، اینڈ آل دا ولیج ٹرین اور پورے گاؤں کے لوگ، آل دا ولیج پورے گاؤں کے، ٹرین اور لوگ، ٹرین سے یہاں مراد ہے لوگ، فرام لیبر فری کام کاج سے آزاد ہوتے تھے، لیبر کام کاج یا محنت، فری آزاد، نہیں، اور پورے گاؤں کے لوگ کام کاج سے آزاد ہوتے تھے۔ تو اس لائن میں ویلیج ٹرین سے مراد گاؤں کے وہ تمام لوگ ہیں جن میں بچے، بوڑھے اور جوان سارے شامل ہیں۔ تو یہ سب جب محنت سے فارغ ہو جاتے تو ایک ساتھ جمع ہو جاتے۔ تو یہ لائن گاؤں کی اجتماعی روح اور میل جول کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، لیڈ اپ دیئر اسپورٹس بینیتھ دا اسپریڈنگ ٹری، لیڈ اپ یعنی منعقد کرتے، دیئر اسپورٹس اپنے کھیل منعقد کرتے، اپنے کھیل کیا کرتے، بینیتھ دا اسپریڈنگ ٹری بڑے درخت کے نیچے، بینیتھ نیچے، اسپریڈنگ پہلے ہوئے یعنی بڑے، ٹری درخت، یعنی تو یہ سارے لوگ ایک بڑے درخت کے نیچے اپنے کھیل منعقد کرتے تھے۔ تو گاؤں یعنی گاؤں کے لوگ کسی بڑے سایہ دار درخت کے نیچے اکٹھے ہو کر کھیل کھیلتے، خوشیاں مناتے۔ تو اس لائن میں بیان کیا گیا منظر فطرت، اجتماعیت اور سادگی سے بھرپور ایک پرلطف دیہی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے while many a pastime circled in the shade، while جب، many کئی یا بہت سے، پاس ٹائم تفریحی کھیل، سرکلڈ یعنی دائروں میں جاری رہتے، سرکلڈ دائروں کی شکل میں جاری رہتے، ان دا شیڈو سائے میں یا سائے تلے یا سائے کے نیچے، یعنی جب کئی تفریحی کھیل درخت کے سائے تلے دائروں کی شکل میں جاری رہتے یا جاری ہوتے۔ اچھا، تو اس لائن میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ سایہ دار درخت کے نیچے مختلف کھیل اور مشاغل جاری رہتے۔ پاس ٹائم سے مراد ہے وہ سرگرمیاں جو تفریح یا وقت گزاری کے لیے کی جاتی ہیں۔ سرکل کا مطلب ہے کہ لوگ گول دائرے میں بیٹھ کر یا گھوم کر کھیلوں میں مصروف ہوتے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے دا ینگ کنٹینڈنگ ایز دا اولڈ سرویٹ، دا ینگ یعنی نوجوان، کنٹینڈنگ مقابلہ کرتے، کنٹینڈ مقابلہ کرنا یعنی آپس میں مقابلہ کرتے، ایز جبکہ دا اولڈ بوڑھے یا بزرگ، سرویڈ دیکھتے رہتے یعنی انہیں دیکھتے رہتے، نوجوان لوگوں کو، نوجوان آپس میں مقابلہ کرتے جبکہ بزرگ انہیں دیکھتے رہتے۔ تو نوجوان آپس میں کھیل یا طاقت آزمائی میں مصروف ہوتے جبکہ گاؤں کے بزرگ فخر
دلچسپی اور مسکراہٹ کے ساتھ یہ منظر دیکھتے۔ تو اس لائن میں دونوں نسلوں کے درمیان ایک خوبصورت رابطہ اور احترام جھلکتا ہے۔ اچھا، اینڈ مینی اے گیمبل فرولیکڈ اوور دا گراؤنڈ، اینڈ مینی اور بہت سے اور کئی، گیمبل کھیل کود، فرولیکڈ خوشی سے جاری رہتے، فرولیکڈ خوشی سے جاری رہتے، اوور دا گراؤنڈ زمین پر، یعنی اور بہت سے کھیل یا اور کئی کھیل کود زمین پر خوشی سے جاری رہتے۔ تو اس لائن میں گیمبل کا مطلب ہے خوشی سے اچھلنا کودنا، یعنی بچے یا نوجوان جوش میں کھیلتے ہوئے زمین پر ادھر ادھر دوڑتے اچھلتے، جس سے ایک خوشکن اور زندہ دل ماحول بن جاتا تھا۔ اینڈ سلائڈس آف آرٹ اینڈ فیٹس آف اسٹرینتھ وینٹ راؤنڈ۔ اچھا، اینڈ اور سلائڈس آف آرٹ یعنی فن کے کرتب، سلائڈس کرتب، آرٹ فن، اینڈ فیٹس آف اسٹرینتھ اور طاقت کے مظاہرے، فیٹس مظاہرے، اسٹرینتھ طاقت، وینٹ راؤنڈ جاری رہتے، آس پاس جاری رہتے۔ تو اس لائن میں شاعر بتا رہا ہے کہ لوگ اپنے ہنر، چالاکی یا جسمانی طاقت کے مظاہرے کرتے۔ یہ دیہی میلوں یا کھیلوں جیسا منظر ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے اینڈ اسٹیل ایز ایچ ریپیٹڈ پلیزر ٹائرڈ، اینڈ اور اسٹیل ایز جب بھی، اسٹیل ایز جب بھی، ایچ کوئی، ریپیٹڈ دہرائی گئی، پلیزر خوشی، ٹائرڈ تھکن لاتی یا تھکا دیتی، یعنی اور جب بھی کوئی دہرائی گئی یا بار بار ملنے والی خوشی سے تھکن محسوس ہو جاتا۔ سکسیڈنگ سپورٹس، پہلے میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ تو شاعر اس لائن میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ایک تفریح یا کھیل بار بار کرنے سے بوریت یا تھکن محسوس ہونے لگتی تب کچھ نیا آ جاتا۔ یہ انسانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک ہی تفریح سے تھک جاتے ہیں اور کچھ نیا جوش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ لائن ہے اب سکسیڈنگ سپورٹس دا mirthful bands inspired۔ سکسیڈنگ سپورٹس، اگلے کھیل، تو اگلے کھیل دا mirthful band اس خوش و خرم گروہ کو، mirthful خوش و خرم، بینڈ گروہ یعنی لوگوں کا گروہ، انسپائرڈ یعنی تازہ جوش دے دیتے، یعنی تو اگلے کھیل سے اس خوش و خرم گروہ کو تازہ جوش مل جاتا تھا۔ اچھا، تو اس لائن کا مطلب ہے کہ جیسے ہی پرانی تفریح کا جوش کم ہوتا نئے کھیل شروع ہو جاتے اور گاؤں کے خوش مزاج لوگ یعنی mirthful band دوبارہ جوش و خروش سے بھر جاتے۔ یہ دیہی زندگی کی تازگی اور توانائی کا مظہر ہے۔ اچھا، The dancing pair that simply sought renown۔ The dancing pair وہ ناچنے والا جوڑا، ڈانسنگ ناچنے والا، پیئر جوڑا، that جو کہ simply صرف sought تلاش کرتی تھی، renown شہرت، یعنی وہ ناچنے والا جوڑا جو صرف شہرت کے لیے ناچتا تھا۔ تو اس لائن میں شاعر ذکر کرتا ہے ان جوڑوں کا جو رقص کرتے تھے اور جن کی خواہش محض یہ ہوتی تھی کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں تھوڑی عزت یا تعریف حاصل کرے۔ یہاں کوئی تکلف یا غرور نہیں، بس گاؤں کے یہ سادہ دل معصوم لوگ اپنی خوشی اور تھوڑی داد کے طلبگار ہوتے۔ اچھا، بائی ہولڈنگ آؤٹ ٹو ٹائر ایچ ادر ڈاؤن۔ اچھا، بائی ہولڈنگ آؤٹ یعنی کوشش کرتے، ٹو ٹائر تکانے کی، ایچ ادر ایک دوسرے کو، ڈاؤن نیچے یعنی زمین پر، یعنی انہیں تکا کر زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرتے انہیں،
جو ایک دوسرے کو تکا کر ہرانے کی کوشش کرتے. تو یعنی رقص میں مقابلہ یوں ہوتا کہ جوڑا اتنی دیر تک رقص کرتا کہ دوسرا تک جائے اور ہار مان لے. یہ ایک معصوم دوستانہ مقابلہ ہوتا تھا، نہ سخت دشمنی نہ نفرت، بلکہ تفریح اور تعریف کی خواہش ہوا کرتی تھی. اچھا، تو نیکسٹ ہے دا سوین مسٹرسلیس آف ہی سمٹڈ فیس. دا سوین نہیں وہ دیہاتی نوجوان، سوین دیہاتی نوجوان کے ساتھ، مسٹرسلیس جو بے خبر ہوتا تھا، مسٹرسلیس بے خبر، آف ہی سمٹڈ فیس اپنے مٹی سے آلودہ چہرے سے، سمٹڈ مٹی وغیرہ یعنی مٹی سے آلودہ چہرے سے، جس کا چہرہ مٹی سے آلودہ ہوتا تھا، فیس چہرہ. یعنی تو سوین یعنی دیہاتی نوجوان یا چرواہا. تو شاعر اس معصوم نوجوان کا اس لائن میں ذکر کر رہا ہے جس کے چہرے پر کسی وجہ سے مٹی لگی ہوتی تھی. شاید کسی کھیل یا شرارت کی وجہ سے اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوتی تھی، لیکن اس سے خود اس کا علم نہیں ہوتا تھا. یہ سادگی اور معصومیت کا خوبصورت استعارہ ہے اس لائن میں جو کہ شاعر نے استعمال کیا ہے. اچھا، وائل سیکرٹ لافر ٹیٹر راؤنڈ دا پلیس. وائل جبکہ سیکرٹ لافر چھپ چھپ کر ہنسی، ٹیٹرڈ گونجتی تھی، راؤنڈ دا پلیس ارد گرد، اس جگہ کے ارد گرد یا اس جگہ کے آس پاس. جبکہ اس جگہ آس پاس چھپ چھپ کر ہنسی کی سرگوشیاں گونجتی تھی. اچھا، تو اس لائن میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ آس پاس موجود لوگ، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں یا بچے، اس نوجوان کی صورت کو دیکھ کر دبی دبی ہنس رہے ہوتے تھے، لیکن اس سے شرمندہ کیے بغیر. یہ منظر گاؤں کے سادہ مزاح اور معصوم تفریح کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، دا بیشفل ورجن سائڈ لانگ لوکس آف لو. دا بیشفل یعنی اس شرمیلی ورجنز دوشیزہ کی، سائڈ لانگ لوکس چوری چوری نظریں، آف لو جو محبت سے بری ہوتی تھی. اچھا، کیا مطلب؟ یعنی شاعر ایک جوان لڑکی کا ذکر کرتا ہے اس لائن میں جو شرم و حیا کے ساتھ ایک نوجوان کو چوری چوری نظروں سے محبت سے دیکھتی ہے. یہ بیشفل ورجن محبت میں ڈوبی مگر شرمیلی دیہاتی لڑکی مراد ہے جو سادگی اور معصوم عشق کی علامت ہے. اچھا، دا میٹرونس گلانس دیٹ وڈ دوز لوکس ریپرو. میٹرن سے مراد ہے عمر رسیدہ یا تجربہ کار خاتون. گلانس نظر یعنی اور وہ عمر رسیدہ یا تجربہ کار خاتون. دیٹ وڈ دوز لوکس ریپرو جو اچھا یعنی جس کی نگاہ جو ان نظروں کو ڈانٹتی تھی. دا میٹرونس گلانس یعنی اس عمر رسیدہ یا تجربہ کار خاتون کی نگاہ، گلانس نگاہ، دیٹ جو کہ وڈ دوز لوکس ریپرو ان نگاہوں کو ڈانٹتی تھی. اچھا، تو اس لائن میں میٹرون سے مراد ہے عمر رسیدہ یا شادی شدہ عورت جو سماجی اقدار کی محافظ ہوتی ہے. وہ نوجوان لڑکی کی محبت بری نظروں کو دیکھ کر ناراضی یا ناپسندیدگی سے اسے ملامت بری نگاہ سے دیکھتی ہے. تو یہ لائن گاؤں کے سماجی نظم و ضبط اور روایتوں کی تصویر پیش کرتا ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے دیز ور دائی چارمس. یہ تھی تیری دلکشیاں، چارمس دلکشیاں یا مزے. سویٹ ویلیجو اے پیارے گاؤں. سپورٹس لائک دیس ایسی ہی تفریحیں ہوا کرتی تھی. سپورٹس یعنی کھیلے یا تفریحیں، لائک دیس ان کی طرح یعنی اور ان جیسی کھیلے ہوا کرتی تھی. اچھا،
تو اس لائن میں شاعر اپنے گاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہی وہ پرکشش چیزیں تھیں، یعنی سادہ کھیل، محبت، ہم آہنگی اور دیہی زندگی کی خوشیاں، جنہوں نے گاؤں کو اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ With sweet succession thought even toil to please، یعنی ایسی خوشگوار ترتیب سے، with sweet succession، sweet خوشگوار یا میٹھی، succession ترتیب، یعنی ایسی خوشگوار ترتیب سے یہ تفریح ہوا کرتی تھی۔ تھاٹ یعنی جو سکھاتی تھی، ایون بی ٹائل، ٹائل یعنی محنت کو، ٹو پلیز کہ وہ خوش ہو جائے، یعنی ایسی خوشگوار ترتیب سے کہ محنت بھی اچھی لگتی تھی۔ یعنی شاعر کہتا ہے اس لائن میں کہ ان مسلسل بدلتی خوشیوں اور تفریحات نے زندگی کی سخت محنت کو بھی خوشگوار بنا دیا تھا۔ محنت کے درمیان ایسی خوشیاں زندگی کو متوازن اور دلکش بناتی تھی۔ اچھا، نیکسٹ لائن ہے، دیز راؤنڈ دی باورز دیئر چیئرفل انفلوئنس شیئرڈ۔ اچھا، دیز یہ، راؤنڈ سب، دائی باورز تمہارے سایہ مقامات، راؤنڈ سارے، دائی یعنی یور تمہارے، باورز سایہ مقامات۔ اچھا، دے آر چیئرفل، ان کی چیئرفل یعنی خوشگوار، انفلوئنس ماحول نے، شیڈو یعنی جو ان کا خوشگوار ماحول شیڈو پیدا کرتا تھا، یعنی یہ سب تمہارے سایہ دار مقامات اپنا خوشگوار ماحول پیدا کرتا تھا۔ اچھا، تو اس لائن میں باورس کا مطلب ہے سایہ دار اور پرسکون مقامات جو درختوں یا بیلوں سے گھیری ہوئی ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ان تفریحی سرگرمیوں اور خوبصورت لمحات نے پورے گاؤں کو خوشیوں سے بھر دیا تھا کہ جیسے گاؤں کا کونا کونا مسرت سے یا خوشی سے مہک رہا ہو۔ اچھا، دیز ور دی چارمز بٹ آل دیز چارمز آر فلیٹ۔ اچھا، دیز ور دی چارمز، یہی تھی تمہاری رنگینیاں یا مزے یا دلکشیاں، چارمز دلکشیاں یا رنگینیاں یا مزے، بٹ آل دیز چارمز لیکن یہ تمام دلکشیاں یا مزے یا رنگینیاں، آر فلیڈ اڑ چکی ہے، فلی کہتے اڑنے کو، فلی فلیڈ اڑ چکی ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اب ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لائن میں شاعر دکھ اور افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ سب دلکشی، معصومیت، خوشی اور گاؤں کی روح، سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے، گاؤں ویران ہو چکا ہے اور ماضی کی وہ رونقیں محض یاد بن چکی ہے۔ اچھا، ایل فیئرز دا لینڈ، ایل برائی، فیئرز لے جاتا ہے، دا لینڈ ملک کو، یعنی تباہی کی طرف بڑھتا ہے وہ ملک۔ ٹو ہیسننگ ایلز اے پرے، جو جلدی آنے والی مصیبتوں کا شکار ہو۔ ٹو ہیسننگ جلدی آنے والی، ایلز مصیبتوں کا، اے پرے ایک شکار، یعنی جو جلدی آنے والی مصیبتوں کا شکار ہو۔ تو شاعر ملک یا دیہات کی حالت زار کو بیان کرتا ہے اس لائن میں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب کسی ملک یا گاؤں کی حالت بگڑ جاتی ہے تو وہ تیز رفتار مشکلات اور برائیوں کا شکار بن جاتا ہے۔ اچھا، ویئر ویلتھ ایکیومولیٹس اینڈ مین ڈیکے، ویئر جہاں ویلتھ دولت ایکیومولیٹس جمع ہو جاتی ہے، اینڈ مین اور انسان یا لوگ، ڈیکے برباد ہو جاتے ہیں۔ ایکیومولیٹ کہتے ہیں جمع ہو جانا، ڈیکے برباد ہو جانا۔ یعنی اس لائن میں شاعر دولت کی افزائش اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی اخلاقی یا جسمانی کمی کا ذکر کرتا ہے۔ جب دولت بڑھتی ہے تو معاشرتی اقدار، محنت اور انسانیت کمزور پڑ جاتی ہے اور لوگ اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پرنسز اینڈ لارڈس میں فلرش اور میں فیڈ۔ پرنسز شہزادے،
اینڈ لارڈز اور جاگیردار میں فلرش ترقی کر سکتے ہیں، فلرش ترقی کرنا، اور میں فیڈو یا ماند پڑھ سکتے ہیں، فیڈو ماند پڑھنا یعنی کیا مطلب، یعنی ان میں کمی آ سکتی ہے یا اور کبھی مٹ جاتے ہیں، یعنی شہزادے اور جاگیردار کبھی ترقی کرتے ہیں اور کبھی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لائن میں شاعر کہتا ہے کہ حکمرانوں یعنی پرنسز اور عظیم خاندانوں یعنی لارڈز کی حالت ہمیشہ مستحکم نہیں رہتی، وہ عروج اور زوال دونوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو اس لائن میں جاو جلال کی عارضیت یعنی عارضی ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اے بریتھ کین میک دیم ایز اے بریتھ ہیز میڈ، اے بریتھ ایک سانس کین میک دیم انہیں بنا سکتی ہے، ایز اے بریتھ ہیز میڈ جس طرح ایک سانس نے انہیں بنایا ہے۔ تو یہ بریتھ یعنی ایک معمولی سا عمل یا حادثہ کبھی کسی بادشاہ کی مرضی، کبھی انقلابی تبدیلی سے حکمران عروج یا زوال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ حکمران طبقے کی عارضی اور غیر مستقل حیثیت کی طرف اشارہ ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ان کا وجود اتنا قیمت یعنی پرنسز اور لارڈز کا وجود اتنا قیمتی نہیں جتنا ہمیں سمجھایا جاتا ہے، اصل بنیاد عوام ہوتی ہے۔ اچھا، بٹ اے بولڈ پیزنٹری دیئر کنٹریز پرائڈ، بٹ لیکن اے بولڈ پیزنٹری ایک دلیر کسان کا طبقہ، بٹ اے بولڈ پیزنٹری مگر ایک دلیر کسان، پیزنٹری کسان بولڈ دلیر، دیئر کنٹریز پرائڈ جو اپنے قوم کا فخر ہوتے ہیں، مگر ایک دلیر کسانوں کا طبقہ جو قوم کا فخر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو شاعر کسانوں کو قوم کا حقیقی فخر اور طاقت مانتا ہے۔ یہ وہ کسانوں کی ہمت، محنت اور ایمانداری کی قدردانی کرتا ہے جو معاشرتی استحکام اور حقیقت میں قوم کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، when once destroyed can never be supplied، when once destroyed جب ایک بار تباہ ہو جائے، can never be supplied تو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، سپلائی دوبارہ پیدا ہونا۔ اچھا، تو شاعر یہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اگر کسانوں کو ختم کر دیا جائے یا ان کا استحصال کر لیا جائے تو ان کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ کسانوں کی محنت اور فطری طاقت ایسی ہوتی ہے جو کسی اور طبقے یا طبقاتی نظام سے نہیں آ سکتی۔ تو ڈیئر سٹوڈنٹس، یہاں پہ اس پوئم کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس پوئم کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔